اقبال نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی تھے، اب آپ کے بعد کار نبوت کے انجام دہی آپ کی ذمہ ہے۔ اب اس کار نبوت کے انجام دہی، اس نور توحید کے اتمام کا کام یہ اب آپ کی ذمہ، ہمارے ذمہ ہے، اور یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے ذمہ ہے، اور ہم بوڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ اطمینان کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل میں اس ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا ہے یا نہیں پیدا کر دیا۔ اگر ہم اس اطمینان کے ساتھ نہیں رخصت ہوتے تو ہماری زندگی کا رخ صحیح رخ نہیں ہے، ہماری زندگی کا رخ دوسرے محور پر جا رہا ہے۔ یہاں پر امت کے بڑے ذمہ دار افراد موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو سنبھالیے، ملت اسلامیہ کو مایوسی کے دردر سے نکال کر امید کی بلندیوں پر پہنچائیے۔ اسلام ناامیدی کو حرام قرار دیتا ہے، قرآن میں اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ قرآن تو ہمیں رحمت الہی سے قریب کرتا ہے، اللہ نے اپنے آخری نبی کو ساری جہان کے لیے عالم رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ رحمت رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ رحمت رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آج مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ سیرت بھی جلسے خوب ہوتے ہیں، خوب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو ایک ادارہ ہی ہے جہاں ہونا ہی چاہیے، گلی گلی کوچوں میں سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، لیکن سیرت کا جو اصل مقصد ہے نہ وہ پیش ہو پا رہا ہے اور نہ اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ سیرت تو کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، اس عادت کو جس کو آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے اور اس کو اختیار کر لے، تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں اختیار کر لیں۔ میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا اس کے لحاظ سے وقت ختم ہے۔ وہ ایک بات ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں ایسی مجلسوں میں کہ بھائی جو چیز ہمیں سال بھر کے روزانہ کرنا چاہیے وہ نہیں کیا سال بھر، تو کم از کم ربیع الاول ہی کے مہینے میں، اسی مہینے میں ایک کام یہ کر لیجئے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی سیرت کی کتاب 10 منٹ سب اہل خانہ کو بیٹھ کر سنا لیجئے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، ماشاءاللہ عربی میں، تمام زبانوں میں سیرت کی چھوٹی بڑی اور سب درجے کی کتابیں موجود ہیں۔ کام کرنے سے ہوگا، بات کرنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ تو کم از کم اتنا کر لیجیے۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ نہ کرتے ہوں اتنا کر لیں، ابھی باقی ہے بہت دن اسی مہینے کا کہ کوئی کتاب سیرت کی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو، اہل خانہ کو، اہل عیال کو تو معلوم تو ہو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حامل تھے، آپ نے کیا اخلاق اور کیا کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات عملی طور پر اور عرض کرتا ہوں، جو ہمارے ذمہ لازم ہے، اور وہ کر کے ہم کچھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ اتار پائیں گے، زندگی بھر کرنے نہ اتار پائیں گے، لیکن جتنا کر سکے اتنا تو کرنا چاہیے۔ اب وہ بات یہ ہے کہ کم از کم زندگی میں درود شریف پڑھنے کا کچھ وظیفہ مقرر کرنے، اور کم از کم اتنا ہی کر لے کہ سوتے وقت ایک تسبیح 100 دفعہ، کوئی بھی درود شریف، یہ نہیں کہ آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، کوئی بھی درود شریف 100 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اگر اس عمل کو ہم لوگ اختیار کریں گے تو آپ جانتے ہیں جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، بہت بڑی آمدنی ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگ ٹینشن میں ہیں، مبتلا ہیں، کوئی فارغ البال نہیں ہے ٹینشن سے۔ یہ سب کیجیے ذرا، رحمتوں برکتوں کے اسباب، ان کے بٹوڑنے سمیٹنے کے اسباب
کیا ہے؟ بستر پر گئے 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیا، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے سیرت کے بہت سے پہلوؤں کو، بڑے اہم پہلوؤں کو نہیں پیش کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کم ہے، اسی لیے چلتے چلاتے میں نے یہ 2 بات کام کی پیش کر دی۔ ایک تو یہ کہ کوئی سیرت کی کتاب گھر میں سنانے کا معمول بنا لیجیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تو ہونا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نماز روزہ، سیرت کے کتاب کس طرح کا تھا، ہمارے بچوں کو معلوم ہو۔ اب دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنے کا یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، سب لوگ اس کو بنا لیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھیں گے، اس دنیا میں بھی اور آپ کے دلوں کی دنیا کو صحیح پر بدلنے میں بھی کس قدر اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔